تیسرا سبق، اپنے کام سے کام رکھو، یعنی اپنا کام شروع کرو۔ 1974 میں رے کروک جو میکڈونلڈ کا بانی تھا، اسے آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کی MBA کلاس سے مخاطب ہونے کے لیے کہا گیا۔ میرا ایک عزیز ترین دوست کیتھ کننگم MBA کی اس جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک زبردست روح پرور تقریر کے بعد جب جماعت منتشر ہوئی تو طالب علموں نے رے کو مدعو کیا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چند بیئر کے جام پیے۔ رے نے حامی بھر لی، میں کیا کاروبار کرتا ہوں؟ جب تمام طالب علموں نے اپنے اپنے جام ہاتھوں میں پکڑے تو رے نے پوچھا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ رے کروک نے ایک بار پھر پوچھا، تمہارے خیال میں میرا کاروبار کیا ہے؟ طالب علم ہنس دیے اور آخر کار ایک بہادر طالب علم نے چلا کر کہا، رے، دنیا میں کون نہیں جانتا کہ تم برگرز کے کاروباری ہو؟ رے خاموشی سے ہنسا، میرا خیال تھا کہ تم یہی کہو گے۔ وہ کچھ دیر بعد پھر تقریر کرنے لگا، خواتین و حضرات، میں برگرز کا کاروبار نہیں کرتا، میرا اصل کاروبار جائیداد کی خرید و فروخت ہے۔ کیتھ نے مجھے بتلایا کہ رے نے اچھا خاصا وقت تفصیل بتانے میں صرف کیا۔ منصوبے کے تحت ان کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے نام کے حقوق مستعار کرنا تھا، مگر جس چیز کو اس نے ہمیشہ پیش نظر رکھا وہ فرنچائز کا جائے وقوع تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جائیداد اور اس کا محل وقوع ہر فرنچائز کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سب سے اہم نکتہ ہے۔ بنیادی طور پر ہر شخص جو یہ حقوق خریدتا ہے وہ اس کے لیے رقم ادا کرتا اور رے کروک آرگنائزیشن کو زمین کی رقم بھی ادا کرتا جہاں اس نے کاروبار شروع کرنا ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میکڈونلڈ کے پاس اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جائیداد ہے، یہاں تک کہ کیتھولک چرچ سے بھی زیادہ جائیداد اس کی ملکیت ہے۔ آج میکڈونلڈ کے پاس امریکہ اور دنیا کے ممالک میں انتہائی مہنگے زمین کے ٹکڑے موجود ہیں اور بڑی بڑی مہنگی شاہراہوں اور چوکوں میں اس کی جائیداد پر میکڈونلڈ کے مرکز قائم ہیں۔ کیتھ نے کہا کہ اس کی زندگی میں یہ سب سے اہم سبق تھا۔ آج کیتھ نے کاریں دھونے کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں، مگر اس کا اصلی کاروبار جائیداد کی خرید و فروخت ہے۔ پچھلا باب اس بات پر ختم ہوا کہ اکثر لوگ اپنی نسبت دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے وہ کمپنی کے مالکان کے لیے کام کرتے ہیں، پھر حکومت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس بینک کے لیے پیسہ کماتے ہیں جسے ہر ماہ باقاعدگی سے انہوں نے رہن کی قسط ادا کرنا ہوتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میکڈونلڈ آس پاس نہیں ہوتا، لیکن میرے امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو وہی تعلیم دی جو کروک نے یونیورسٹی آف ٹیکساس میں طالب علموں کو بتلایا۔ یہ امیروں کا راز نمبر 3 ہے، اور وہ راز یہ ہے، اپنے کام سے کام رکھو، یعنی اپنا کام شروع کرو۔ عام طور پر مالی کشمکش کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ زندگی بھر دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب آخر کار وہ کام کرنا بند کر دیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار پھر اس شکل کے ذریعے جو 1000 لفظوں کے مساوی ہے میں وضاحت پیش کرتا ہوں۔ یہ شکل آمدنی اور بیلنس شیٹ کی ہے جو رے کروک کی نصیحت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ طالب علم کی تعلیمی استعداد میں اضافہ کر کے اسے اچھی نوکری حاصل کرنے کے قابل بنایا جائے۔ ان کی زندگی تنخواہ کے گرد گھومتی رہے گی، اور یا جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ان کی توجہ آمدنی کے کالم پر مرکوز رہے گی، اور پھر وہ اپنی تعلیمی استعداد کو مزید بڑھانے کے لیے اور پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنے کے لیے اونچے درجے کے اسکولوں میں جائیں گے تاکہ انجینئر، سائنسدان، باورچی، پولیس آفیسر، آرٹسٹ، مصنف وغیرہ بن سکیں۔ ان کی تعلیمی قابلیت کی بدولت وہ کارکنوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور پیسے کے لیے کام میں جٹ جاتے ہیں۔ تمہارے کاروبار اور پیشے کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، تمہارا کاروبار کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں، میں بینکر ہوں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا وہ بینک کے مالک ہیں؟ اور عام طور پر وہ کہتے ہیں، نہیں، میں وہاں کام کر رہا ہوں۔ اس صورت میں انہوں نے اپنے پیشے کو کاروبار سے گڈ مٹ کر دیا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ تو بینکر ہیں، مگر پھر بھی انہیں کاروبار کی حاجت ہے۔ رے کروک اپنے پیشے اور کاروبار کے فرق سے آگاہ تھا۔ اس کا پیشہ ایک ہی تھا، وہ ایک سیلز مین تھا۔ ایک زمانے میں وہ ملک شیک کے مکسچر بیچا کرتا تھا، اور پھر جلد ہی وہ ہیم برگر کے فرنچائز بیچنے لگا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ فرنچائز ضرور بیچتا تھا، مگر اس کا کاروبار جائیداد کی خرید و فروخت تھا، اور اس طرح وہ دولت جمع کر رہا تھا۔ اسکول میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی تعلیم تمہیں دی جاتی ہے تم وہی بن جاتے ہو۔ چنانچہ اگر تم کھانے پکانے کے بارے میں سیکھتے ہو تو شیف یعنی باورچی بن جاتے ہو، اگر تم قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہو تو وکیل بن جاتے ہو، اور اگر کاروں کی مرمت کا کام سیکھتے ہو تو تم ایک کاریگر بن جاتے ہو۔ تعلیم کے لحاظ سے پیشہ قبول کرنے میں ایک خامی ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ وہ تمام زندگی دوسروں کا کام سنوارنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں،
اور آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ مالیاتی تحفظ کے لیے ہر شخص کا ذاتی کاروبار ہونا چاہیے، اور یہ کاروبار تمہارے اثاثہ جات کے کالم کے گرد گھومتا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ نمبر 1 اصول یہ ہے کہ اثاثہ اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو اچھی طرح پہچانا جائے اور پھر اثاثے خریدے جائیں۔ امیر لوگ اپنے اثاثوں کے کالم پر نگاہ رکھتے ہیں اور اسے پر کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے آمدنی کی رپورٹوں کو پڑھنے پڑھانے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر اوقات ہم یہ سنتے ہیں، میری تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، کاش میری ترقی ہو جاتی، میں واپس کالج جا کر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کروں گا تاکہ زیادہ پیسے کماؤں، میں کام کے وقت میں اضافہ کر دوں گا، میں ایک اور نوکری کروں گا، مجھے ایک دوسری نوکری مل گئی ہے جہاں تنخواہ زیادہ ہے۔ کچھ حلقوں میں یہ خیالات قابل قبول ہیں، تاہم اگر آپ ریک روک کی بات پر توجہ دیں تو ابھی بھی آپ نے اپنا کام شروع نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ توجہ دیں تو پتہ چلے گا کہ ابھی بھی آپ کی توجہ آمدنی کے کالم پر مرکوز ہے، اور یہ اسی صورت میں کسی شخص کو مالی تحفظ فراہم کرے گی اگر وہ اپنی بچت کو اپنے اثاثے خریدنے میں مصروف کر دے، جن سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بنیادی طور پر روپیہ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرات مول نہیں لے سکتے، کیونکہ ان میں مالیاتی بنیاد کا فقدان ہے۔ وہ اپنی نوکریوں سے چمٹے رہتے ہیں اور خطرہ نہیں لیتے۔ جب لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں نوکریوں سے فارغ کیا گیا تو اکثر لوگوں کو اندازہ ہوا تو صرف ان کا اپنا ایک ہی گھر تھا جو ان کا اثاثہ تھا، اور وہ انہیں زندہ نگل رہا تھا۔ یہ گھر جو ان کا اثاثہ تھا آمدنی کے بجائے ان کے مال کو باقاعدگی سے ہر ماہ کھا رہا تھا، اور کار جو ان کا دوسرا اثاثہ تھا وہ بھی انہیں زندہ چٹ کر رہی تھی۔ گیراج میں رکھے ہوئے گولف کلب جو انہوں نے $1000 میں خریدے تھے، ابھی ان کی قیمت بالکل گر گئی تھی۔ نوکری کے تحفظ کی بنا پر وہ بالکل کنگال ہو گئے تھے۔ جن اشیاء کو وہ اثاثوں کا درجہ دیتے تھے، مشکل وقت میں وہ ان کی مدد سے قاصر رہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے گھر اور کار تو قرض پر لینے کے لیے بینک کے قرضہ فارمز کی خانہ پوری کی ہے۔ نیٹ ورتھ یا مجموعی حیثیت کے کالم پر نگاہ ڈالنی ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں بینک قوانین اور حساب دانوں کے نظریے کے مطابق اثاثوں کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک دن جب بینک سے قرضے کے حصول کے لیے میری مالی حالت مستحکم نہ تھی، اپنے گولف کلبز، مصوری کی شاہکار کتابیں، اسٹیریو، ٹیلی ویژن، ارمانی سوٹس، گھڑیاں، جوتے اور دوسرے ذاتی سامان کو بھی شامل کیا تاکہ میرے اثاثوں میں اضافہ ہو۔ لیکن میرے قرضے کی درخواست کو رد کر دیا گیا، کیونکہ میں نے جائیداد میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی۔ قرضہ منظور کرنے والی کمیٹی کو یہ چیز ناپسند تھی کہ میں فلیٹوں کے کرائے سے خاصے پیسے بنا رہا تھا۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ میری کوئی باقاعدہ نوکری کیوں نہ تھی اور میں ماہ بہ ماہ تنخواہ کیوں نہیں لے رہا۔ انہوں نے میرے ارمانی سوٹس، گھڑیوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بعض دفعہ جب آپ مروجہ اصولوں سے ہٹ کر رہن سہن اپناتے ہو تو بسا اوقات زندگی خاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب میں یہ کسی کو کہتے سنتا ہوں کہ اس کی مجموعی حیثیت $1 ملین ہے یا $1 لاکھ ہے تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ مجموعی حیثیت کے صحیح نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اپنے اثاثے بیچنا شروع کرتے ہیں تو گورنمنٹ منافع پر اضافی ٹیکس عائد کرتی ہے۔ بہت سے لوگ محض اس وجہ سے مالی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پیسوں کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے اثاثے بیچتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ذاتی اثاثے اصل قیمت سے جو ان کی ذاتی بیلنس شیٹ میں درج ہوتی ہے بہت ہی کم قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، اور اگر ان پر منافع ہوتا ہے تو پھر منافع پر گین ٹیکس عائد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حکومت دوبارہ منافع میں سے اپنا حصہ نکال لیتی ہے، اور اس طرح قرض سے گلو خلاصی کے لیے انہیں جتنی رقم درکار ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ کسی شخص کی نیٹ ورتھ اس کے تخمینے سے عام طور پر تھوڑی ہوتی ہے۔ اپنے کاروبار کرنے کی سوچو، دن کو نوکری کرو، اثاثے خریدنے شروع کر دو، مالی بوجھ اور ذاتی اثاثوں کی خریداری سے بچو، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ انہیں استعمال میں لے آتے ہیں تو پھر ان کی قیمت نہیں ہوتی۔ جو ہی آپ بالکل نئی کار کو خریدنے کے بعد چلا کر گراج سے باہر نکال لیتے ہیں تو اس کی قیمت میں 25% کمی ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ آپ کا بینکر اسے سچا اثاثہ قرار دے یہ اثاثہ نہیں ہے۔ میری $400 کی ٹائٹینیم کار کی قیمت $150 کی رہ گئی جو ہی میں نے اسے سڑک پر اتارا۔ نوجوانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو اعتدال میں رکھیں، ذمہ داریاں کم کریں اور آہستہ آہستہ اثاثوں کی ایک مضبوط بنیاد بنائیں۔ چھوٹی عمر والوں کو چاہیے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے والدین سے اثاثے اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کے بارے میں سیکھیں۔
والدین کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ گھروں سے رخصت ہوں، شادی کریں، گھر خریدیں، عیالدار بنیں، نوکری کریں یا ہر چیز سود پر خریدیں یا کسی خطرناک مالی صورتحال میں گرفتار ہوں، اپنے بچوں کو انہیں ایک مضبوط اثاثوں کے کالم بنانے کے بارے میں راغب کرنا چاہیے۔ بارہا میرا ایسے شادی شدہ جوڑوں سے واسطہ پڑتا ہے جو فوری طور پر زندگی کا ایسا وتیرہ اپنا لیتے ہیں کہ ان کی باقی ماندہ زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب ان کا سب سے چھوٹا بچہ گھر چھوڑتا ہے محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کے سالوں کا کچھ بندوبست نہیں کیا، اور وہ جلدی جلدی کوشش کر کے کچھ روپیہ پس انداز کرنے کی سوچتے ہیں۔ اس دوران ان کے اپنے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں اور نئی ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو کس نوعیت کے اثاثے حاصل کرنے کی صلاح دے رہا ہوں۔ میری دنیا میں اصل اثاثوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ پہلی، ایسی تجارت جس میں میری موجودگی کی ضرورت نہیں، کاروبار میرا ہے مگر اسے دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، اگر میں وہاں کام کروں تو یہ کاروبار نہیں ملازمت ہے۔ دوسری، سٹاکس۔ تیسری، بونڈز۔ چوتھی، میوچول فنڈز۔ پانچویں، آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد۔ چھٹی، نوٹس، آئی او یوز۔ ساتویں، میوزک، اقتباسات اور پیٹنٹس پر رائلٹی۔ آٹھویں، کوئی بھی ایسی چیز جو قیمتی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور فوری طور پر قابل فروخت ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری تعلیم یافتہ باپ مجھے ہمیشہ ایک نوکری کے بارے میں صلاح دیتا تھا، جبکہ میرا امیر باپ ہمیشہ مجھے ایسے اثاثے خریدنے کی صلاح دیتا جو مجھے پسند ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ اثاثے مجھے پسند ہوں گے تبھی میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ میں جائیداد اس لیے خریدتا ہوں کہ مجھے زمین اور تعمیرات پسند ہیں اور ان کے لیے خریداری کرنا اچھی لگتی ہے۔ میں سارا دن انہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جائیداد کے متعلق میرے نظریے کو بدل دیں۔ جن لوگوں کو جائیداد سے نفرت ہے انہیں ہرگز اسے خریدنا نہیں چاہیے۔ مجھے چھوٹی کمپنیوں کے شیئر خریدنے اچھے لگتے ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے کام کی ابتدا کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مہم جو ہوں اور خطرے مول لیتا ہوں۔ ابتدا میں نے بڑی کمپنیوں میں کام کیا، جیسے اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا، دی یو ایس میرین کور اور زیروکس کارپ۔ ان اداروں میں کام کر کے مجھے دلی خوشی ہوئی اور مجھے آج کل ان کی یاد آتی ہے، مگر مجھے پتہ ہے کہ اندرونی طور پر میں ان کمپنیوں میں ملازمت کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں اداروں کو شروع کرتا ہوں، انہیں چلانے والوں میں سے نہیں۔ چنانچہ میں چھوٹی کمپنیوں کے اسٹاک خریدتا ہوں اور بعض دفعہ خود اپنی کمپنی کھول کر اس کے شیئرز عام پبلک میں فروخت کر دیتا ہوں۔ نئی کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت میں قسمت پلٹا کھاتی ہے اور مجھے یہ کھیل پسند ہے۔ اکثر لوگ چھوٹی کمپنیوں کے حصے خریدنے سے کتراتے ہیں اور وہ اسے خطرناک قرار دیتے ہیں، اور ایسا ہے بھی، مگر خطرے کا عنصر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اپنے اثاثے پسند ہوں، ان کے بارے میں جانتے ہیں یا انہیں یہ کھیل کھیلنا آتا ہے۔ چھوٹی کمپنیوں کے بارے میں میری حکمت عملی یہ ہے کہ سال کے اندر اندر میں ان کے شیئر سے نجات حاصل کر لیتا ہوں، جبکہ جائیداد کی خرید و فروخت کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تھوڑے سے کام سے شروع کرتا ہوں اور رفتہ رفتہ چھوٹے اثاثوں کے تبادلے سے بڑے اثاثے حاصل کر لیتا ہوں، اور جتنی دیر بھی ممکن ہوگی گین ٹیکس کی ادائیگی سے بچا جائے۔ اس طرح نرخوں میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے۔ جائیداد کو عام طور پر 7 سال تک میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کئی سالوں تک زیروکس کارپ اور میرین کور میں کام کرنے کے دوران میں نے اپنے امیر باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ میں دن کو کام کرتا اور فارغ وقت میں کاروبار کرتا۔ میں اثاثے کے کالم پر خاص طور پر نظر رکھتا۔ میں چھوٹی موٹی جائیداد اور حصص کا کاروبار کرتا۔ امیر ڈیڈ نے ہمیشہ مالی آگاہی پر زور دیا تھا۔ جتنا زیادہ مجھے حساب کتاب اور نقدی یا روپیہ پیسے کے عمدہ بندوبست کے بارے میں علم ہوگا، اتنے ہی بہتر طریقے سے میں سرمایہ کاری کے لیے چھان بین کر کے آخر کار اپنی کمپنی کھولنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں کسی کو بھی کمپنی بنانے کی صلاح نہیں دوں گا جب تک کہ اسے اس کی خواہش نہ ہو۔ کمپنیوں کے بارے میں جتنی میری معلومات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کسی کو بھی یہ کام شروع کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ بعض اوقات لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور کمپنی بنانے کی سوچتے ہیں۔ اس صورت میں کامیابی کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ 10 میں سے 9 کمپنیاں 5 سال کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک جو بچتی ہے تو 10 میں سے 9 ایسے ادارے آخر کار بند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر واقعی آپ کو اپنی کمپنی بنانے کا شوق ہے تو پھر بسم اللہ کریں، وگرنہ دن کو نوکری کریں اور فارغ وقت میں کاروبار کریں۔ جب میں اپنے کاروبار کا کہتا ہوں تو اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے اثاثوں کے کالم کو مستحکم بنائیں۔ ایک دفعہ جب $1 اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے باہر نہ نکلنے دیں۔ اسے اس طریقے سے سوچو
کہ ایک دفعہ جب $1 تمہارے اثاثوں کے خانے میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ تمہارا مالک بن جاتا ہے۔ روپیہ پیسے کے بارے میں بہترین چیز یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور نسلوں تک کام کرتا ہے۔ دن کو نوکری کرو، محنت سے کام کرو، مگر ساتھ ساتھ اپنے اثاثوں کے خانے کو پر کرتے جاؤ۔ جب پیسے کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے تو چند گھریلو اشیاء خرید لو۔ سب سے اہم فرق یہ ہے کہ امیر لوگ آخر میں سامان تعیش خریدتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقوں کے لوگ انہیں پہلے خریدتے ہیں۔ عام طور پر غریب اور درمیانے درجے کے لوگ عیش کا سامان جیسے بڑے گھر، ڈائمنڈز، جیولری، زیورات اور کشتیوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ امیر دکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مالی امور کے پرانے گھاک پشیتنی امیر پہلے اپنے اثاثوں کے کالم کو بھرتے ہیں اور ان اثاثوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اسے اپنے عیش کے سامان کی خرید میں صرف کرتے ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی اور بچوں کی وراثت کو اس غیر ضروری سامان پر خرچ کرتے ہیں۔ صحیح سامان عیش ایک انعام ہے جو جائیداد میں سرمایہ کاری اور اس کی بہتری کے نتیجے میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب مجھے اور میری بیوی کو فلیٹوں کے کرائے کی صورت میں فالتو آمدنی ہونے لگی تو اس نے اس پیسے سے مرسیڈیز بینز خرید لی۔ اس میں اس نے نہ خطرہ مول لیا نہ اسے فالتو کام کرنا پڑا، کیونکہ فلیٹوں کے کرائے سے گاڑی کی قیمت ادا ہوئی، تاہم اسے اس کے لیے 4 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران جائیداد کے حجم اور اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کرایوں سے اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کہ کار خریدی جا سکی۔ اور یہ مرسیڈیز بینز ایک صحیح انعام تھا جو اسے اس لیے ملا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ اثاثوں کے خانے کی نشوونما کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی نظروں میں اس کار کی دوسری خوبصورت کاروں کی نسبت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کار سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے مالی تدبر کے بلبوتے پر اس نے یہ کار خریدی۔ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ اچانک باہر جاتے ہیں اور نئی گاڑی یا کوئی اور سامان تعیش قسطوں پر حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ حالات کی یکسانیت سے تنگ تھے اور انہیں نیا کھلونا درکار تھا۔ اس طرح قسطوں پر کوئی بھی چیز حاصل کرنا بعد ازاں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ماہانہ قسط کی لگاتار ادائیگی رفتہ رفتہ ایک ذہنی الجھن بن جاتی ہے۔ سوچ بچار کے بعد جب تم سرمایہ کاری کر لیتے ہو یا اپنا کاروبار شروع کرتے ہو تو اب تم جادوئی چھڑی گھمانے والے ہو جو امیروں کا اہم ترین راز ہے اور جس کے باعث وہ ارد گرد کے لوگوں سے بہت جلد آگے نکل جاتے ہیں۔ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انہوں نے سخت محنت کے بعد جو وقت نکالا ہے تو آخر کار انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے۔